انتہائی دل خراش واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے لالا موسیٰ شہر کا۔ یہاں پہ یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے کہ نکاح نہیں ہے بلکہ اذیت ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نا، لڑکی جو ہوتی ہے دلہن، وہ سجتی ہے سنورتی ہے بالکل جس طرح دلہنیں تیار ہوتی ہیں بیوٹی پارلر سے۔ برات بھی آتی ہے، اور برات میں 200 300 500 مہمان بھی آتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ڈھول ڈمکا بھی بجتا ہے، ناچ گانا بھی ہوتا ہے، سارے فنکشن ادا کیے جاتے ہیں۔ جو دلہن ہوتی ہے اس کی سہیلیاں گفٹ بھی دیتی ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، دلہن منہ اٹھا کے واپس گھر آ جاتی ہے، اور برات بغیر دلہا کے واپس چلی جاتی ہے۔ برات آتی بھی بغیر دلہا کے ہے، اور جاتی بھی بغیر دلہا کے ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ لالا موسیٰ شہر میں جہاں بھی کوئی لڑکا یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، اٹلی میں ہے، تو وہاں پہ جو لڑکی والے ہیں ان کی رال ٹپکتی ہے کہ لڑکا یورپ میں ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی یورپ میں، اور ہماری بیٹی عیش کرے گی، راج کرے گی۔ ان کو یہ نہیں معلوم پڑتا کہ بیٹی کے نصیب پھوٹنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک نجمہ نامی لڑکی کی کہانی ہے، جو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو ماں باپ رشتہ ڈھونڈنے لگ پڑے۔ ان کو رشتے کی تلاش تھی یورپ والے لڑکے کی۔ انہیں کوئی بچولا بتاتا ہے کہ ایسے ایسے فلاں گاؤں میں ایک لڑکا ہے، اور وہ جو ان سا ہے نا امریکہ ہوتا ہے۔ وہ لڑکی والے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لڑکا آن لائن آتا ہے، لڑکی آن لائن ہوتی ہے، دونوں کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ لو جی، لڑکا پسند آ گیا۔ لڑکے میں 100 عیب ہو نا، بس لڑکا امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی، جرمن، فرانس میں ہو، یو کے میں ہو، تو بس عیب چھپ جاتے ہیں۔ اب جی وہ کہتے ہیں جی شادی، وہ کہتے ہیں شادی تو ہمارا بیٹے کے پیپر تو بنے نہیں ابھی تک، جب پیپر بنے گے جب شادی ہوگی۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو نکاح آن لائن کرا دیتے ہیں، اور جو آپ کی بیٹی ہے اس کے پیپر بن جائیں گے تو یہ وہاں چلی جائے گی۔ اب لڑکی کے ماں باپ بڑے خوش۔ شاید لڑکی کے ماں باپ بھولے ہوتے ہیں یا آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ سامنے دیکھا جو ان سے نا مکھی نکلی جا رہی ہے ان کے ساتھ۔ اب نجمہ کے ساتھ جناب وہی ہوتا ہے، آن لائن نکاح ہونا اس کا۔ ادھر جو ہے نا گھر میں پراپر کارڈ چھپتے ہیں، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، گھر کو رنگ کیا جا رہا ہے، گھر میں لائٹنگ ہو رہی ہے، مہمان آ گئے، ہال بک کرا لیا، کھانے کا آرڈر ہو گیا۔ ادھر برات آتی ہے، 400 500 برات آتی ہے۔ برات کا انتظام کیا ہوتا ہے، خوب خرچہ کرتا ہے لڑکی کا باپ۔ پھر جو لڑکی کی سہیلیاں گفٹ دیتی ہیں، گفٹ دینے کے بعد جو دلہا ہے وہ سارا سسٹم دیکھ رہا ہے آن لائن بیٹھ کے۔ اس کے بعد قاضی آتا ہے، ان کا نکاح پڑھاتا ہے آن لائن نکاح پڑھانے کے بعد وہ جو لڑکی ہے اس کو سب مبارکباد دیتے ہیں، اس لڑکے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بعد میں ہوتا کیا ہے، دلہا آف لائن ہو گیا، اور لڑکی کیا ہے واپس منہ اٹھا کے اپنے ماں باپ گھر آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، ناتی توتی رہ گئی تو منہ تے مکھی بہ گئی۔ اب وہاں پہ سالوں سال بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے نجمہ کہ اب میرے پیپر بنیں گے، میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی، یا جون سا ہے اب میرا شوہر پاکستان آئے گا تو میری رخصتی ہوگی۔ کرتے کرتے 8 سال، پہاڑ جیسا وقت تھا، 8 سال گزار دیا نجمہ نے، شوہر نہ آیا۔ پیپر بن چکے، اس مہینے میں آ رہا ہوں، چھوٹی عید پہ آ رہا ہوں، بڑی عید پہ آ رہا ہوں، رمضان کے بعد آ رہا ہوں، کرتے کرتے 8 سال گزار دیا۔ اب وہ لڑکی کے ماں باپ تھے، لڑکی کی عمر گزر رہی تھی، انہوں نے جو زیادہ پتہ کرایا تو پتہ لگا کہ اس نے وہاں پہ شادی کر رکھی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے دھوکہ دیا، وہاں پہ شادی کر رکھی ہے اور آپ نے یہاں بھی شادی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، نکاح کے لیے کی تھی، معلوم پڑا اس سے بچے بھی ہیں۔ اب انہوں نے زور دیا، اس کا شوہر تھا، اس نے آن لائن طلاق بھیج دی، شادی ہوئی آن لائن، طلاق بھی آ گئی آن لائن۔ اب تو ان کی لڑکی پہ داغ لگ گیا، 8 سال ویسے گزار دیے، جوانی ڈھلنے لگی تھی، اب بڑے پریشان۔ اب وہ چھپتے چھپاتے پھرے، رشتے داروں میں تو بات نکل جاتی ہے نا۔ اب وہ اس پہ لڑکی پہ دھبا لگ گیا طلاق کا۔ اب وہ لڑکی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، روتی رہتی، خاموش چپ ہو گئی بالکل۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کڑتے رہتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جہاں بھی رشتے کی بات کریں، قاضی سے کہیں، جو بچولا اس سے بھی کہیں کہ کہنا کہ لڑکی نا طلاق یافتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے کہیں، سب کو پورے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے اب تو۔ آخر طلاق یافتہ کا لیبل لگ گیا، پورے گاؤں مشہور ہو گیا لڑکی طلاق یافتہ ہے، حتیٰ کہ رخصت ہی نہیں ہوئی۔ اب اس کا رشتہ کوئی بھی نہیں آتا کسی کنوارے لڑکے کا۔ پھر آخر ایک رشتہ آتا ہے اس کا 2 بچوں کا باپ، اور وہمی اور شکی آدمی تھا۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے نا، شادی کی رات بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے ضرور میں تم نے کوئی نقص ہوگا جو تمہارے شوہر نے 8 سال رکھنے کے بعد
تم کو طلاق دے دی ہوگی۔ تم لوگ فون پہ تو باتیں کرتے ہو، آج کل فون پہ تو ایسا ویڈیو کال پہ بہت کچھ ہوتا ہے، تمہاری ویڈیو اس کے پاس ہوں گی۔ وہ عورت کہتی ہے ایسی ہماری کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور آڈیو کال ایک دو بار ہوئی ہے، اور میری بات اس سے نہیں ہوتی تھی۔ نکاح بے شک ہوا پڑا تھا، اس کے پاس ٹائم ہوتا ہی تھا، وہ شاید مجھے پسند کرتا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر شکی تھا، اس پہ یقین ہی نہیں کرتا، شوہر بھی اس پہ باتیں کستا، اس کی شوہر کی بہنیں بھی، شوہر کی ماں بھی۔ وہ نجمہ سوچتی میں تو ایک مصیبت سے نکلی، دوسری پھنس گئی میں، اب کروں تو کروں کیا۔ وہ آئے دن اس کو مار پیٹ کے ہاتھ اٹھاتا، مار پیٹ گھر سے نکال دیتا۔ لڑکی اپنے ماں باپ کو جاتی، ماں باپ آتے، سمجھاتے، دلاسا دیتے۔ نجمہ تنگ آ چکی تھی، عزت نفس کا مسئلہ ہے نا، ہر روز جینا، ہر روز مرنا۔ اس نے ایک دن حرام موت مرنے کا پلان بنا لیا، اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے کے بعد وہ ایک پیپر لکھ کے گئی، اور یہ پیپر میں لکھا کہ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کے بارے میں، اور جن کی لڑکیاں جوان ہیں، کہ لالا موسیٰ میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر چوتھے گھر میں یا ہر 10ویں گھر میں یہی مسئلہ ہے، ان کو دولہا چاہیے یورپ والا۔ یورپ والا دولہا مل جائے تو لڑکی والوں کی رال ٹپکتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ان کی بیٹی اچھے گھر میں جائے۔ پر یہ تو دیکھو نا، وہاں پہ جا گئی، وہاں پہ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، جو یہیں آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تو نجمہ خط پہ یہ لکھی گئی کہ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو یورپ جانے کے چکر میں بوڑھا مت کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے ان کے سر میں چاندی آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے لالا موسیٰ شہر کا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔